اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 5 مئی 2020 بمطابق 10 ماہ رمضان، جماعت 10ویں، مضمون اردو۔ آج کا موضوع ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری از نظم جگنو۔ آج کی نظم جو ہم نے چن لی ہے وہ ہے آپ کے اردو سبق میں جگنو۔ اس کا پہلا شعر: جگنو کی روشنی ہے، پہلا شعر۔ جگنو کی روشنی ہے، جگنو کی روشنی ہے کاشان چمن میں، کاشان چمن میں، کاشان چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کے انجمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کے انجمن میں، پھولوں کے انجمن میں، پھولوں کے انجمن میں۔ ٹھیک، پہلا شعر: جگنو کی روشنی ہے کاشان چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کے انجمن میں۔ انجمن کہتے ہیں محفل کو۔ جگنو ایک چھوٹا سا کیڑا جس کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ چھوٹا سا کیڑا ہوا میں اڑتا رہتا ہے اور اکثر برسات کے موسم میں زمین پر گراتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی روشنی رکھی ہے، اس کو لائٹ جیسی ہوتی ہے اس پر، یہ دور سے اندھیرے میں چمکتا ہے۔ اس کو ہم کشمیری میں زتش کہتے ہیں، زتش۔ اس شعر میں جگنو کی روشنی ہے کاشان چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کے انجمن میں۔ علامہ اقبال نے اس نظم جگنو میں کثرت میں وحدت کے راز کو پرتاثیر انداز میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جگنو کی روشنی یوں دکھائی دے رہی ہے جیسے پھولوں کی محفل میں شمع جل رہی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ایک لفظ آ گیا تھا انجمن۔ انجمن جو ہے، انجمن کہتے ہیں محفل کو، انجمن ہو گئی محفل۔ دوسرا شعر: آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ۔ دوسرا: آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، جیسے کوئی ستارہ آسمان سے اڑ کر آیا، ستارہ تارے کو کہتے ہیں۔ یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں، یا جان پڑ گئی ہے، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں، مہتاب کی کرن میں۔ مہتاب کس کو کہتے ہیں؟ مہتاب چاند کو کہتے ہیں۔ مہتاب کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں۔ ستارہ ہو گیا تارا، جو آسمان پہ تارے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ہاں۔ تو آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ جگنو گویا آسمان سے اترا ہوا کوئی ستارہ ہے، یا یوں کہیے کہ چاند کی کرن میں جان آ گئی ہے اور وہ ادھر ادھر بکھر رہی ہے۔ ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی؟ چاندنی جیسی اس میں روشنی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک جیتی جاگتی چیز ہے، یہ ادھر ادھر گھومتی ہے۔ تو چاند کی روشنی جہاں پہ پڑتی ہے وہی رہتی ہے، لیکن یہ ادھر ادھر بکھر رہی ہے۔ ٹھیک، یہاں شاعر کا یہ مطلب ہے۔ تیسرا شعر ہے: اب پردیس میں آ کر۔ تیسرا شعر: یا شب کی سلطنت میں۔ تیسرا: یا شب کی سلطنت، یا شب کی سلطنت میں، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، دن کا سفیر آیا، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا، غربت میں آ کے چمکا، غربت میں آ کے چمکا، گمنام تھا وطن میں، گمنام تھا
وطن میں. تو یہاں دو لفظ ہے، شب ہو گئی، رات، سلطنت ہو گئی جہاں حکومت ہوتی ہے سلطنت. سفیر ہو گیا، سفیر سیر کرنے والا، سفیر آتا ہے، یا قاصد، اس کو ہم اردو میں قاصد بھی بولیں گے، سفیر کو قاصد بھی بولیں گے، سیر کرنے والا. شب ہو گئی رات، شب کس کو کہتے ہیں؟ شب ہو گئی رات. غربت آپ کو پتہ ہی ہے، گمنام ہو گیا جس کا نام و نشانی موجود نہ، وطن ہو گیا آپ کا دیس. اب اس شعر میں شاعر فرماتا ہے، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا، گمنام تھا وطن میں، گمنام تھا وطن میں. جگنو کو دیکھ کر یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ دن یعنی روشنی کا سفیر، رات یعنی اندھیری کی سلطنت میں آیا ہوا ہے. یہ اندھیرے میں اکثر آتا ہے اور چمکتا بھی ہے، اور اب پردیس میں آ کر خوب چمک رہا ہے. اب پردیس میں آیا ہے، پہلے تو خلا میں تھا، ہوا میں تھا، اب اڑ کے زمین پہ جب آیا تو پردیس میں آیا ہے اور یہاں خوب چمک رہا ہے. تو پیارے بچوں، آج کا سبق بس اتنا ہی. وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے آج کا سبق یہاں ہی اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے گر خدا لایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.